السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ میری لا آف اٹریکشن فیملی ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوگی۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ہر چیز کی اپنی ایک انرجی ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے؟ اسی طرح سے ذہنی توانائی زندگی کی روح ہے، یعنی انرجی آف مائنڈ جو ہے اس پہ ہی زندگی بیس کرتی ہے، اس پہ ہی زندگی سفر کرتی ہے۔ آپ کی انرجی آپ کو پرسکون زندگی گزارنے میں مدد کرتی ہے۔ انرجی آپ کی جو پازیٹیو ہے نا انرجی، اس کا بہت اہم کردار ہوتا ہے ہماری زندگی میں۔ جب ہم یہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ اپنی زندگی کی رسپانسبلٹی ہماری ہے تو پھر زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری پازیٹیو وائبس کو نیگیٹیوٹی میں چینج کر دیتے ہیں۔ وہ ایک سیکنڈ لیتے ہیں صرف اور ہماری فل ڈے کی انرجی کو ضائع کر جاتے ہیں۔ یہی ہمارے انرجی روبرز ہوتے ہیں۔ انرجی روبرز کا کام ہے آپ کی انرجی کو ڈاؤن کرنا، اور آپ کا کام ہے اپنی انرجی کو اپ کرنا، انکریز کرنا۔ آپ نے اپنی وائبس کو پازیٹیو رکھنا ہے، اپنی وائبریشنز کو ہائی رکھنا ہے اور اپنے آپ کو موڈیفائی کرتے رہنا ہے۔ انرجی روبرز سے ڈرنا نہیں چاہیے، ان سے بچنا چاہیے۔ خاموشی اختیار کریں، خود کو پازیٹیو رکھیں، اپنے آپ سے پیار کریں۔ سیلف لو یہی ہے کہ آپ کسی کو اپنا پیس آف مائنڈ خراب نہیں کرنے دیتے۔ جب ایسے لوگوں سے آپ کا سامنا ہوتا ہے نا تو آپ اپنا فوراً راستہ بدل لیتے ہیں۔ اگر مجبوراً وہاں بیٹھنا بھی پڑے تو ہنس کے ٹال دیتے ہیں۔ میں ایسے ہی کرتی ہوں۔ اگر ایسے لوگوں سے میرا واسطہ پڑتا ہے نا تو پہلے تو میں ڈر جاتی ہوتی تھی کہ فوری طور پہ کہ اب یہ تو اپنا کام کر دکھائیں گے، لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ خاموشی اختیار کر لیتی ہوں اور اپنا راستہ بدل لیتی ہوں، ہنس کے ٹال دیتی ہوں، اگلے بندے کی مذاق میں بات کو ڈال دیتی ہوں تاکہ اپنی انرجی ویسٹ نہ ہو۔ ہم ایسی جگہ کو چھوڑ نہیں سکتے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں سے ہم موو نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اٹھ کے ایک گلاس پانی پی لیں اور پھر سے اپنے آپ کو پازیٹیو وائبس میں لے کے جائیں۔ خود کو خود کرنا ہوتا ہے، کوئی نہیں کرتا۔ ہم دوسروں کا انتظار کرتے رہتے، کوئی ہمیں پیمپر کرے، کوئی ہمیں سہارا دے، تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ آپ کو کبھی بھی آپ نہیں جانے دیتی، آپ کو ہائی وائبریشنز میں نہیں جانے دیتی۔ اپنی انرجی کو ویسٹ ہونے سے بچانا ہوتا ہے، جو کہ ہماری اپنی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور جب سے میں نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے تب سے الحمدللہ میری زندگی تو بہت زیادہ آسان ہو گئی ہے، کیونکہ آپ کی ارد گرد بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی انرجی کو ویسٹ کرتے ہیں۔ ان سے آپ نے کیسے نمٹنا ہے؟ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھ کے خود وہاں پہ ہوتے ہوئے بھی ذہنی طور سے وہاں سے نکلا جا سکتا ہے۔ اگر آپ وہاں ماحول کو نہیں چھوڑ سکتے، مثلا ہم اپنے گھر کو نہیں چھوڑ سکتے، ہمارے گھر میں بھی انرجی روبرز ہوتے ہیں، اور اسی طرح آپ ورک پلیس کو بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ کسی شادی بیاہ کی محفل میں گئے ہوئے ہیں، وہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، وہ محفل بھی نہیں آپ چھوڑ سکتے، آپ ایونٹ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اس طرح آپ کو خود کو چینج کرنا چاہیے، اپنے اندر کو، اپنے انر سائڈ کو چینج کریں کہ آپ کو کچھ ہوتے ہوئے بھی وہاں پہ کچھ محسوس نہ ہو۔ اب دیکھیں، جس ماحول میں ہم پلے بڑے ہوتے ہیں نا اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے۔ ہم اگر کچھ چینج کر سکتے ہیں تو وہ اپنا آپ ہے، ہم خود کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ میں نے بدل لیا خود کو۔ میں ایسی محفل میں ہوتے ہوئے بھی نہیں ہوتی، میں نے ایک پریٹینڈ کر لیتی ہوں کہ میرے کانوں میں روئی ہے، اور اس کا مجھے فائدہ بہت ہوتا ہے کیونکہ میں پازیٹیو رہتی ہوں۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسی محفل میں اچانک سے کوئی سوال ہو جاتا ہے تو پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بھئی غیر حاضر تھی، تو غیر حاضری میں میرا بھلا ہوتا ہے، اس وجہ سے میں وہاں سے غیر حاضر رہتی ہوں۔ کیونکہ آپ ایسی فضول چیزیں جو آپ کو نہیں دیکھنی چاہیے، جو آپ کو نہیں سننی چاہیے، وہ آپ نہیں سنتے اور آپ ان چیزوں کو اوائڈ کرتے ہیں، تو آپ اپنی انرجی کو بچا رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنی وائبریشنز کو لو نہیں ہونے دیتے، کیونکہ ایسا ماحول آپ کی وائبریشنز کو لو کرتا ہے۔
اپنی وائبریشنز کو ہائی کرنے کی کوشش میں لگی رہتی ہوں ہر وقت۔ آج کل ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے ہمارے گھروں میں، دفتروں میں اور محفلوں میں، جہاں پہ بھی ہم لوگ موو کر رہے ہوتے ہیں، کہ جہاں پہ بھی ہم ہوں گے نا وہاں پہ ناشکرے لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ۔ ان کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہوگا، مگر یہ کبھی بھی اللہ کا شکر ادا کرتے آپ کو دکھائی نہیں دیں گے، کبھی بھی لا آف اٹریکشن کرتے دکھائی نہیں دیں گے۔ وہ صرف یہ کہیں گے ہمارے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اور ہماری تو پوری نہیں پڑتی۔ تو ایسے لوگوں سے کنارہ کشی کر لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں سے دوری اختیار کریں، ایسے لوگوں سے مینٹل دوری اختیار کریں، آپ انٹرنلی دوری اختیار کریں، اگر ہو سکے تو فزیکلی بھی دوری اختیار کریں۔ اپنے رب کا شکر ادا کریں جو ہر روز آپ کو نیا دن دیتا ہے، جو ہر روز آپ کو نئی صبح و شام دوپہر دیتا ہے، جو آپ کو ہر وقت کھانے پینے کا انتظام آپ کا کرتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ بھوکے سوئے ہیں؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ نے مانگ کے کھایا ہے؟ الحمدللہ ہمارے پاس ہر چیز ہے۔ آپ ہر کسی کے ہاتھ میں دیکھیں موبائل ہوتا ہے، اتنا مہنگا موبائل ہوتا ہے، لیکن وہی بندہ یہ کہہ رہا ہو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو یہ دنیا کا بدترین انسان ہوں، تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی نعمتوں کو کم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے نا کہ اللہ کی کسی نعمت کا ذکر دوسروں کے سامنے نہیں کرنا، بس کرنا ہے تو بس یہی کہنا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں اللہ کا جو ہے نا وہ بہت دور درندہ بندہ ہوں جس پہ اللہ کی نظر کرم نہیں اور اللہ نے اس کو کچھ بھی نہیں دیا۔ تو اس طرح سے اس کی نیچر بن جاتی ہے یہ، اور پھر آپ جو ہے ناشکرے لوگوں میں شمار ہو جاتے ہیں، اور ناشکرے لوگوں میں تو پھر اللہ پاک ان پہ اپنی رحمتیں تو نہیں نہ کرتا نہ شکرے لوگوں پہ۔ اللہ تعالیٰ جب خود کہتا ہے کہ تم شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا، اور سورہ فاتحہ میں دیکھیں کہ جب ہم کرتے ہیں اس میں ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ مجھے اپنے انعام یافتہ بندوں میں شمار فرما۔ تو جب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے انعام یافتہ بندوں میں شامل فرما، انعام کیے ہوئے لوگوں میں شامل فرما، تو پھر انعام کیے ہوئے ہی ہم ہوتے ہیں نا، ہمیں ہر اللہ کی نعمت میسر ہوتی ہے، ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب ہوتی ہے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے؟ لا آف اٹریکشن جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا وہ کبھی بھی الحمدللہ کے بغیر بات نہیں کرتے۔ ہم اللہ کی ہر نعمت پر دل سے شکر گزار ہوتے ہیں، اور کبھی بھی ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے، خدا نہ خواستہ، اول تو ہوتا نہیں لیکن چھوٹے موٹے ایونٹس تو آتے رہتے ہیں نا آپ کی زندگی میں، چھوٹے موٹے نشیب و فراز تو آتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے۔ بالکل بھی نہیں کہ دنیا جو ہے وہ جنت ہی بن گئی جہاں پہ ہر چیز بک ہوگی، میٹھی ہی ہوگی، اور ہر دودھ کی نہریں ہوں گی، اور جو ہے وہ آپ کو بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی، ایسا تو نہیں ہوتا۔ دنیا تو دنیا ہی ہے، اور یہاں پہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا آپ کے ساتھ تھوڑا بہت، تو اس پہ ہم شکوہ نہیں کرتے، شکایت نہیں کرتے، اور اگر ہمیں کوئی ہرٹ کرتا ہے نا تو ہم اسے معاف کر کے سوتے ہیں رات کو، اور پھر ہم معافی کے طلبگار بھی رہتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں معاف فرما، بے شک ہم گناہ گار ہیں، ہمارے سے بہت ساری غلطیاں کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، اور ہمیں ساتھ ساتھ ہی معاف فرماتا جا، اور ہماری دنیا و آخرت میں ہماری بھلائی کر، اور ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی عطا کر، تو جس سے ہم جو ہیں وہ سیٹسفائیڈ رہتے ہیں، اور یہی دنیا و آخرت حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ آپ کو جو چیز بھی چاہیے نا دنیا میں اس کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں، تو آپ دیکھیں گے دن دگنی اور رات چگنی ترقی آپ کریں گے۔ اپنے ہم نے پہلے جو ہے لا آف اٹریکشن کا ایک کورس کیا ہے، وہ یوٹیوب میں پلے لسٹ بنی ہوئی ہے لا آف اٹریکشن فری کورس کی، تو کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کورس دوبارہ کروایا جائے۔ اس کے لیے آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں، اور اس میں لنک بھی دے دوں گی اپنے واٹس ایپ چینل کا، اس میں پھر آپ لوگ جوائن کیجیے گا، اس میں آپ لوگوں کو کروایا جائے گا یہ کورس، اور یہ فری آف کاسٹ ہوگا، کیونکہ یہ کام جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اس میں صرف پازیٹیوٹی چاہتی ہوں، اور معاشرے کو پازیٹیو کرنا چاہتی ہوں، معاشرے میں اچھا جو ہے وہ چینج لانا چاہتی ہوں، اس وجہ سے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد کوئی پیسے کمانا نہیں ہے، اور نہ ہی اپنے آپ کو کوئی دنیا میں فیمس کرنا ہے، جسٹ فار مائی سیلف، میں اپنے لیے یہ کام کر رہی ہوں
تاکہ انر سیٹسفیکشن حاصل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ میری مدد کرے۔ آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ جو لوگ فیڈ بیک دے رہے ہیں، جو مجھے جو ہے وہ اپنے سکسیس سٹوریز بھی بتا رہے ہیں۔ پھر انشاءاللہ کسی وقت اگر آپ لوگوں کی پرمیشن ہوئی، جو لوگ مجھے بتا رہے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اس کو بھی شیئر کیا جائے گا، لیکن ابھی نہیں، ابھی تو صرف ہم لرننگ پوزیشن میں ہیں، لرن کر رہے ہیں اور آگے آگے لوگوں کو بتا رہے ہیں تاکہ ہمارے مشن میں لوگ مزید ایڈ ہوں اور ایک پرامن معاشرے کی تشکیل کی جائے انشاءاللہ۔